اسلام کے عظیم مرد مجاہد اور عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ دنیا اسلام کے چمکتے ستارے ہیں۔ آپ ایک انتہائی دلیر، نڈر اور بے باک شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزری، یعنی ساری زندگی جہاد میں دشمنوں سے لڑتے گزار دی۔ اور یہ وہ عظیم فاتح ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور بیت المقدس کی فتح کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر رہا۔ 581 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدید بیمار پڑ گئے۔ بیماری طول پکڑتی گئی، حتیٰ کہ بچنے کے امکانات بہت کم نظر آنے لگے۔ جب حالت بگڑتی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانی اور دعا کی۔ وہ منت کیا تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے پروردگار، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں، چونکہ میری زندگی کا مشن ہے کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں، تو اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری منت یہ مانی کہ عیسائی فوج کے ایک جنرل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جب تک اس بدبخت کو میں خود اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دوں، واصل جہنم نہ کر دوں، تب تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا، اور اس عیسائی بدبخت جنرل کو بھی واصل جہنم کیا۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ جو کہ مصر سے شام جا رہا تھا، راستے میں عیسائی فوج نے ان کو لوٹ لیا۔ قافلے کو لوٹا، مارا، پیٹا اور ظلم کیا، تشدد کیا۔ اور عیسائیوں کی فوج کا جو جنرل تھا، برنس اس کا نام تھا، عیسائی فوج کے جنرل نے پھر مسلمانوں سے کہا، اینا محمد، کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ اپنے نبی کو، تمہارا نبی کہاں ہے؟ ادعوکم ینصرکم، کہ بلاؤ اپنے نبی کو، کہاں ہے، آئے تمہاری مدد کو اور تمہیں بچائے۔ یہ گستاخی اس عیسائی جنرل برنس نے کی تو یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی۔ جب سلطان صلاح الدین نے یہ بات سنی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، اور قسم کھائی کہ اس وقت تک میں سوؤں گا نہیں جب تک کہ برنس کو، اس گستاخ کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دوں۔ پھر 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوئے نہیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ پھر وہ وقت آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 583 ہجری میں، یعنی 2 سال بعد، بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور عیسائی فوج کے بڑے بڑے جنرل اور سپہ سالار اور سارے گرفتار ہوئے، ان کو گرفتار کر کے خیموں میں لا کر بٹھایا گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ جنرل کہاں ہے، برنس کہاں ہے، اس کو حاضر کیا جائے۔ تو سپاہی اس برنس کو لے کر سلطان صلاح الدین کے سامنے پیش ہوئے۔ جب نظر پڑی اس گستاخ پر تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلے، اور جلال کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے تلوار تھامے اس بدبخت جنرل سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو نے کہا تھا کہ اینا محمد، کہ تمہارے محمد کہاں ہیں،
تمہاری مدد کو کیوں نہیں پہنچے؟ بلاؤ ان کو تمہاری مدد کے لیے آئیں۔ تو سن لے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میں حضور کا غلام حاضر ہوں اور تیرا کام تمام کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بدبخت جنرل برنس کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کا سر قلم کیا، اور سر قلم کر کے وہ سر اپنے سپاہیوں کو دیا اور فرمایا یہ اس کا سر لے کے جاؤ اور عیسائی فوج کے صلیبیوں کے جو بڑے بڑے جنرل ہیں خیموں میں بیٹھے ہوئے ان سب کو دکھاؤ اور یہ کہہ دو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس کا سر لے کر سپاہی گئے اور عیسائی فوج کے جو جنرل تھے ان کو دکھایا، وہ سہم گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ یہ عشق رسول تھا، یہ سلطان صلاح الدین کی محبت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب اس بدبخت نے گستاخی کی تھی اس کے بعد سلطان نے سونا چھوڑ دیا اور یہ قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک کہ اپنے نبی کے گستاخ سے اس کا انتقام نہ لے لوں، اس کو واصل جہنم نہ کر دوں۔ تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ عظیم شخصیت تھی۔ پھر بیت المقدس فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو پھر بیت المقدس کو صاف کیا گیا، 1 ہفتہ لگا اس کی صفائی میں۔ جب صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے ملک میں سے جو خوبصورت آواز والے مؤذن تھے ان کو جمع کیا، قاریوں کو جمع کیا، اور فرمایا کہ تم سارے بیت المقدس میں اذان پڑھو تاکہ آج بیت المقدس اذان سے گونج اٹھے۔ خوبصورت آواز کے مالک قاریوں نے، مؤذنوں نے اذانیں دینا شروع کی، اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذنوں نے اذانیں شروع کی تو ایسا روح پرور منظر تھا، قریب تھا کہ یہ سن کر جسموں سے روحیں نکل جائیں، یعنی اتنا روح پرور منظر تھا جب بیت المقدس اتنے طویل عرصہ کے بعد فتح ہوا اور عیسائیوں کے قبضے سے آزاد ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو فتح کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کہ مبارک نام کی صدائیں جب بلند ہوئی اور اذان کے ترانے جب گونجنے لگے تو یہ منظر دیکھنے لائق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن نیا لباس پہنا، اس سے پہلے کبھی وہ نیا لباس نہیں پہنتے تھے۔ اس دن نیا لباس پہنا اور نیا لباس پہن کر جمعے کے دن وہ بیت المقدس میں تشریف لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نیا لباس کبھی نہیں پہنتا، لیکن آج اس لیے پہنا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے اور دشمنوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جشن منا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس عظیم فتح کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر جاتا ہے۔